أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، مماثلت کے لیے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جیسے. اخرجہ کا اخرجہ یہ اخراج سے نکلا ہے. اخراج کہتے ہیں نکالنے کو. ایک ہوتا ہے خروج. خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اور اخراج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. تو اخرجہ نکالا کا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، من بیت کا بیت گھر کو کہتے ہیں، آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے خاطر. یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کی خاطر نکالا. جیسے آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. فریق گروہ کو کہتے ہیں، کارہ کہتے ہیں ناپسند کرنے والے کو، کراہت کہتے ہیں ناگواری کو، ناپسندیدگی کو. تو کارہ اس سے اس میں فاعل ہے، ناپسند کرنے والے کو کہتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی. یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی. یجادلونک فی الحق. یجادلون، مجادلہ کہتے ہیں بحث مباحثے کو. یجادلون وہ بحث کر رہے تھے کا آپ سے، فی الحق حق کے معاملے میں، بعدما تبین. تبین بیان سے نکلا ہے ظاہر ہونے کو. بعدما تبین بعد اس کے ظاہر ہونے کے. وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد بحث کر رہے تھے. کأنما جیسا کہ یساقون الی الموت. یساقون، ساق یسوق کا مطلب ہوتا ہے ہنکانا، اور یساق یہ مجہول ہے یعنی پیسو وائس ہے، اس کا مطلب ہے ہنکایا جانا. کأنما یساقون جیسا کہ انہیں ہنکایا جا رہا ہو، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہوں. وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ. یعد وعدے کو کہتے ہیں. اور جب اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا، احدى الطائفتین. احدى ایک، طائفتین تثنیہ ہے. طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، اور طائفتین دو گروہ. احدى الطائفتین کا مطلب دو گروہوں میں سے ایک. انہا لکم کہ وہ آپ کا ہوگا، آپ کے لیے ہے. اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ آپ سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا. وتودون اور آپ لوگوں کی خواہش تھی، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم کہ جس گروہ میں کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے. شوکہ کہتے ہیں کانٹے کو، اور ذات الشوکہ کا مطلب کانٹوں والا یعنی قوت والا، اور غیر ذاتی شوکہ کا مطلب ایسا گروہ جو کانٹوں والا نہ ہو یعنی جس میں کوئی طاقت نہ ہو. اور آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جس گروہ میں کوئی کانٹا نہیں تھا وہ آپ کو ملے. وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ یہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ حق کو واضح کر دکھائے، بِكَلِمَاتِهِ اپنے احکام سے. اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. یقطع قطع کرنے کا مطلب کاٹنا، دابر کہتے ہیں جڑ کو، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ
تاکہ حق کا حق ہونا وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے کچھ ابتدائی واقعات کو بیان فرما رہا ہے۔ پچھلی سورہ انفال کی جو پچھلی 4-5 آیات آپ نے پڑھی، اس میں مال غنیمت کے حکم کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ثوابدیدی اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے وہ عطا کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ آگے اس کی تفصیلی احکامات دیگر مقامات پر مذکور ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ نے مومنین کی مختلف خصوصیات کو بیان فرمایا کہ مومن حقیقتاً کون ہوتا ہے۔ آپ نے 5 خصوصیات پڑھی کہ یہ جو 5 خصوصیات کا حامل شخص ہے وہ درست طور پر مومن کہلانے کا مستحق ہے۔ اب یہاں سے غزوہ بدر کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس وقت مسلمان مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے اور بدر کے میدان تک پہنچے، تو اس دورانیے میں 2 ایسے مقامات آئے جہاں مسلمانوں میں سے بعض حضرات کے لیے لڑائی اور جنگ میں شرکت کرنا کچھ ان کو مشکل لگا، ان کو کچھ دشوار لگا، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے، اور جیسے پچھلے درس میں آپ نے تفصیل سے سنا کہ اس وقت مقابلہ ایک قافلے سے درپیش تھا، اور جس طریقے سے تیاری تھی وہ نکلا، چونکہ جلدی نکلنے کا حکم تھا۔ تو جس وقت نکلنے کا حکم ہوا تو کچھ حضرات کو اس وقت بھی نکلنا کچھ ناگوار ہوا، کچھ حضرات نہیں نکلے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ چونکہ مقابلہ ایک قافلے سے ہے تو کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، اور وقت بھی کم تھا، تیاری کرنے کا موقع نہیں تھا۔ تو کچھ حضرات کی طرف سے اس وقت بھی ناگواری کا اظہار سامنے آیا۔ بعد میں آگے جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا میں پہنچے اور اطلاعات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ وضاحت فرمائی کہ جس قافلے کو روکنے کے لیے ہم نکلے تھے وہ تو بحفاظت جا چکا ہے، اور اب ہمارا سامنا مشرکین کے لشکر سے ہونے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دہانی کروائی تھی، یہ وعدہ فرمایا تھا کہ قافلے یا لشکر میں سے کوئی ایک آپ کے لیے ہے، ایک آپ حضرات کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی کسی ایک پر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برتری عطا فرمائے گا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے واضح فرما دیا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تو یہاں بھی کچھ حضرات کو اس موقع پر لڑائی ناگوار گزری کہ چونکہ ہم باقاعدہ کسی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے، عددی اعتبار سے بھی ہم کم ہیں، ایک بڑے لشکر کا سامنا کرنا اس موقع پر کچھ مشکل ہوگا۔ تو ان کی یہ خواہش ہوئی کہ لشکر کے بجائے اگر ہمیں قافلے سے مقابلہ کرنے کا حکم ہو، اور یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 2 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ پر تمہیں فتح ملے گی، تو وہ ایک گروہ اگر قافلہ ہوگا تو ہمارے لیے کچھ آسانی ہوگی۔ گویا کہ کچھ حضرات کے لیے دشمن کے ساتھ لڑنا، مشرکین مکہ کے باقاعدہ لشکر کا مقابلہ کرنا کچھ دشوار تھا، انہوں نے اس میں کچھ دشواری سمجھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکالا، یعنی مدینہ طیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان حق کے ساتھ نکلے، حق کے اظہار کے لیے، حق کی برتری کے لیے وہ نکلے۔ اور اس وقت بھی کچھ لوگوں کے لیے نکلنا مشکل ہو رہا تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ 2 مقامات پر مسلمانوں کے لیے کچھ دشواری کا سامنا ہوا۔ ایک تو مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت جب سامنا اس سے تھا، قافلے سے تھا، اس وقت بھی کچھ حضرات کے دلوں میں یہ آیا ہوگا کہ اتنی جلدی میں ہم تیاری کیسے کریں۔ اور دوسری مرتبہ مقام صفرا میں جب لوگوں کو علم ہوا کہ اب تو باقاعدہ ایک لشکر کے ساتھ سامنا ہے، تو یہاں مراد دونوں ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا تو اس سے مراد گھر سے نکلنے سے لے کر میدان بدر تک پہنچنا ہے،
اور اس دورانیے میں جن حضرات کو کچھ ناگواری ہوئی یا انہیں لڑائی میں کچھ دشواری پیش آئی تو وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کی خاطر نکالا، اور جبکہ مسلمانوں کو یہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ اب یہاں آیت کا آغاز کما سے ہوا، جیسے کہ، اور میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ تشبیہ کے لیے آتا ہے، مماثلت کے لیے۔ مماثلت کے لیے دو فریق ہوتے ہیں، یعنی دو چیزوں کو آپس میں مماثلت دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ فلاں شخص شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس میں ایک فلاں شخص اور ایک شیر، ان دونوں کو آپ مماثلت دے رہے ہیں بہادری میں۔ تو مماثلت کے لیے دو فریق ہونے چاہیے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مماثلت اس طریقے سے دی کہ پیچھے جو حکم بیان ہوا پہلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو ہے، اور اس کے پس منظر میں آپ نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ مال غنیمت سارے کا سارا ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے دشمن سے چھینا ہے۔ جن حضرات نے دشمن کا تعاقب کیا تھا یا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، چونکہ وہ براہ راست مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف نہیں تھے، تو جو براہ راست اکٹھا کرنے میں مشغول تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مال غنیمت تو ہمارا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اصلاح فرمائی کہ نہیں، مال غنیمت کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنا ہے۔ اب یہاں ان حضرات کی خواہش کچھ اور تھی، لیکن انسان کی ہر خواہش کا انجام اچھا ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو مشیت ہوتی ہے بہتری اسی میں ہے۔ تو یہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں، جس طریقے سے تم اپنے گھروں سے نکلے تھے اور تمہیں کچھ دشواری محسوس ہو رہی تھی، خواہش تمہاری یہ تھی کہ ہمارا سامنا قافلے سے ہو جائے، تو جیسے اس وقت تمہاری خواہش کی بجائے اللہ جل جلالہ کی مشیت میں اور اس کے حکم پر عمل کرنے میں بہتری تھی، جیسے وہاں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں بہتری تھی بنسبت تمہاری خواہش کے، اسی طریقے سے مال غنیمت کے معاملے میں بھی تمہاری خواہش میں بہتری نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں بہتری ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوگا اسی کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا۔ گویا کہ یہاں ان دو مضامین کی آپس میں مماثلت بیان ہو رہی ہے کہ ایک خواہش مسلمانوں کی اس وقت تھی، بعض مسلمانوں کی جب وہ گھر سے نکل رہے تھے، لڑائی کی طرف آ رہے تھے، تو ان کے دلوں میں خواہش جاگی کہ ہم قافلے کے ساتھ ہمارا سامنا ہو جائے تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اب ایک خواہش لڑائی ختم ہونے کے بعد ہے کہ کچھ حضرات کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار ہوا کہ مال غنیمت جو ہے وہ سارے کا سارا ہمیں ملے، تو اللہ انہیں پچھلا حکم یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو جیسے اس وقت تمہاری خواہش میں بہتری نہیں تھی بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں بہتری تھی، اسی طریقے سے اب بھی تمہاری خواہش پر عمل کرنے کی بجائے اللہ جل جلالہ کے حکم پر عمل کرنے میں بہتری ہے۔ تو اس مماثلت کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کما کے ذریعے۔ بعض حضرات نے اس کی اور تفصیلات بھی بیان کی ہیں کہ یہ کما یہاں تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ علت کے بیان کے لیے، علت سبب کو کہتے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ سبب ہے آپ لوگوں کا گھر سے نکلنے میں۔ جیسے اللہ نے آپ لوگوں کو حق کی خاطر گھر سے نکالا، آپ بدر کے میدان میں پہنچے، دشمن کے ساتھ دو ہاتھ کیے، اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو مال غنیمت دیا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں تفصیلات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ وہ کیا چاہتے تھے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور اس موقع پہ ان کا رد عمل کیا تھا، انہوں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا کہ اس موقع پر ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا کچھ مشکل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا، یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے حق کے معاملے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے واضح ہو جانے کے۔
وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد بحث کر رہے تھے اس طرح کأنما یساقون الی الموت، جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو، وہم ینظرون، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست شاگردوں کی جماعت تھی، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی زندگی کو دنیا میں عام کرنا تھا، انہی کے ذریعے دنیا تک حق کا پیغام پہنچنا تھا۔ تو صحابہ کرام کا جو اللہ کے ہاں معیار ہے، اس معیار سے اگر تھوڑا بھی کچھ کمی کا مظاہرہ ہوتا تو اللہ جل جلالہ کی جانب سے پکڑ سخت آیا کرتی۔ تو یہاں اس طریقے سے سخت الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا کہ جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ کہ صحابہ کرام سے جب بھی کوئی ایسا معاملہ سرزد ہوتا جو کہ اس معیار سے نیچے ہوتا جو اللہ نے صحابہ کے لیے طے کر رکھا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس پر سخت گرفت ہوتی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا۔ دو گروہوں سے مراد ابو سفیان کا قافلہ اور ابو جہل کا لشکر، ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم لوگوں کی یہ خواہش تھی، آپ لوگوں کی یعنی صحابہ کی، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جس گروہ میں کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے۔ یعنی صحابہ میں سے بعض کی یہ خواہش تھی کہ قافلے کے ساتھ لڑنا نسبتاً آسان ہے، لشکر تو زیادہ سپاہیوں پر مشتمل ہے اور قافلے کی حفاظت کے لیے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، تو آسان جو فریق ہے، آسان جو مد مقابل ہے، تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہو۔ تو کچھ حضرات کے دلوں میں یہ خواہش تھی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، تو اس کا ذکر یہاں اس آیت میں ہو رہا ہے۔ تو آپ کی یہ خواہش تھی، یعنی آپ میں سے بعض کی، اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ یہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ اب حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا، کافروں کی جڑ کاٹ ڈالنا، یہ اسی وقت ممکن تھا جب مسلمان کافروں کے باقاعدہ لشکر سے لڑائی کر کے ان کو شکست دیتے۔ اگر صرف قافلے کو شکست ہوتی تو دشمن کو زیادہ سے زیادہ معاشی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑتا، اس کی جڑ نہ کٹتی، حق کا حق ہونا اس طریقے سے واضح نہ ہوتا۔ تو چونکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس وقت جزیرہ عرب کے لوگوں کے سامنے حق کا حق ہونا واضح ہو جائے، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس چیز کا یہ چیز روشن ہو جائے کہ جب بھی مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں اترتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے سامنے ہوتی۔ تو چونکہ اللہ نے حق کو حق ثابت کرنا تھا، باطل کو باطل ثابت کرنا تھا، دشمن کی جڑ کاٹ ڈالنا مقصود تھا، اور وہ اسی وقت تھا جب دشمن کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا، اور اتنا بڑا لشکر مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھاتا، اس کے بڑے بڑے سردار تیغ ہوتے، قتل ہوتے، اور اتنے ہی لوگ گرفتار ہوتے۔ تو یہ تمام معاملات اسی وقت ہونے تھے، اور اللہ کی یہی مشیت تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے 313 صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں لا کر اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے سامنے کھڑا کیا اور اپنی نصرت سے ان کو سرفراز فرمایا۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُکُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، استغاثہ کہتے ہیں مدد مانگنے کو، مدد طلب کرنے کو، فریاد کرنے کو۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، فَاسْتَجَابَ استجابہ کہتے ہیں جواب دینے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا مستجاب الدعوات، وہ شخص جس کو دعاؤں کا جواب ملے، یعنی اللہ کی جانب سے جس کو دعا کا جواب ملے، یعنی اس کی دعا قبول کی جائے۔ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ،
تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا، کیا؟ انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتوں سے۔ الف کہتے ہیں 1000 کو، مردفین جو لگاتار آئیں گے۔ یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے آپ کی فریاد کا جواب دیا کہ میں آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، ما نافیہ ہے، جعل کا مطلب بنانا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے یہ نہیں بنایا الا مگر یہ کہ بشرا، بشارت، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تطمئن اطمینان، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، من نصر ما نافیہ ہے، اور مدد نہیں ہے، نصرت نہیں ہے، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ کی جانب سے، اور مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی۔ اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اب یہ غزوہ بدر کے ایک اندرونی واقعے کا بیان ہے۔ پچھلی آیات میں غزوے سے پہلے کے حالات کا بیان تھا، اب یہ لڑائی کے اندر کی حالت کا بیان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور نصرت کے تمام مسلمانوں پر نیند طاری ہوئی، تمام مسلمان رات کو سوئے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ بدر کی رات ہم سب نے آرام کیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ تمام رات نوافل پڑھتے رہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے اور اللہ کے حضور آہوزاری کرتے رہے، اور آپ نے اس موقع پر یہ بھی دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، کہ یا اللہ آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو آپ کی عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس وقت روئے زمین پر اتنے سارے جو انگنت انسان ہیں، ان میں سے صرف یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہی برحق ہیں۔ 313 یہاں تھے، کچھ مدینہ منورہ میں تھے، تو بس صرف یہی لوگ ہیں جو کہ آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج اگر یہ باقی نہ رہے تو آپ کی عبادت کون کرے گا؟ آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ میں آپ کی مدد، مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے کروں گا۔ اس کا ذکر پیچھے سورہ آل عمران میں گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 اور 5000 فرشتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر دشمن نے یکبارگی حملہ کر دیا تو 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان اس موقع پر ایک قبائلی سردار سراقہ بن مالک مدلجی کی شکل میں قریش کے پاس گیا، ابو جہل کے پاس گیا، اور اس کو کہا کہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ تمہاری حمایت کروں گا۔ انسانی شکل میں تھا، یعنی جو میری فوج ہے، جو میرا قبیلہ ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ حقیقتاً تو شیطان تھا۔ تو جب شیطان مقابلے میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتوں کو میدان میں اتارا کہ باطل کی مدد شیطان کے ذریعے ہو رہی ہے، شیطان ان کی مدد کے لیے ہے، تو ادھر سے جبریل اپنے لشکر کو اپنی قیادت میں لے کر میدان میں تشریف لے آئے۔ اب فرشتوں کے لشکر کو تو دیکھنا کفار کے بس میں نہیں تھا، شیطان تو دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جیسے ہی شیطان نے دیکھا کہ جبریل اور میکائیل پگڑیاں باندھے، گھوڑوں پر سوار، مسلح ہو کر مسلمانوں کی مدد کے لیے لگاتار قطار در قطار اتر رہے ہیں، تو وہ فوراً ساحل سمندر کی جانب بھاگا، اور جس وقت وہ بھاگنے لگا، اب تھا تو وہ انسانی شکل میں، تو مشرکین کے سرداروں نے اس کو پکڑا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، اب کہاں بھاگ رہے ہو؟
تو اس نے کہا کہ بھائی جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جان چھڑائی اور جا کر سمندر میں پناہ لی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور فرشتوں کی مسلمانوں کی نصرت کا بیان ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ دیکھو یہ جو فرشتے تمہاری مدد کے لیے اترے ہیں، یہ محض اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو تسلی ہو۔ انسان چونکہ اسباب کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، جب سبب آپ کے سامنے آتا ہے تو انسان مطمئن ہوتا ہے۔ گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجنے کا پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو وہ اشاروں کے ذریعے ہی، ایک اشارہ کر کے ہی قریش کے پورے لشکر کو تہ و تیغ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اسباب کو سامنے دیکھ کر مسلمانوں کو تسلی ہونی تھی، ان کے دلوں کو قرار آنا تھا، تو مسلمانوں کے لیے بطور خوشخبری کے اور ان کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وعدہ بھی فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمہاری نصرت کے لیے بھیجے گا۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ وہ واحد موقع ہے جہاں پر فرشتوں نے براہ راست عملی طور پر قتال میں حصہ لیا تھا۔ چنانچہ مختلف صحابہ کرام کے بیانات ہیں کہ جب ہم کسی کافر کے پیچھے دوڑتے تھے تو اچانک اس کی گردن گر جاتی تھی، اور کچھ مقتولین قریش کے ایسے تھے مشرکین کے جن کے زخم جل گئے تھے، اگر سر اس کا اترا ہوا ہے تو گردن اس کی جلی ہوئی ہے، کہیں پر جلا ہوا نشان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں خبر دی کہ یہ فرشتوں کے وار کا لقمہ بنے ہیں، اور چونکہ ان کی مار سخت تھی، ان کا وار سخت تھا، تو اس کی سختی کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کے جسموں پر جلنے کے نشانات ہیں۔ اس کا ذکر آگے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو باقاعدہ قتال میں حصہ لینے کا حکم دیا، چونکہ اللہ نے صحابہ کی ہر ممکن طریقے سے تربیت کرنی تھی، تو یہاں انہیں یہ باور کروایا گیا کہ فرشتوں کا اترنا یہ ایک سبب ہے، یہ آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کے لیے بطور خوشخبری کے ہے، ورنہ مدد صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اگر نصرت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ چنانچہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتے، فرشتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے، صرف اللہ کی طرف۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے آپ واقف ہیں کہ جب نمرود کا جو اس کے جو حواری تھے، جب انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ دہکایا حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنے کے لیے، اور اب پھینکا کیسے جائے یہ ایک سوال کھڑا ہوا، تو اس کا جواب انہیں ملا کہ منجنیق بنا دی جائے اور اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم کو اس منجنیق میں بٹھا کر باندھا گیا تو جو زمین کی مخلوقات تو ایک طرف، آسمانوں میں کوہرام مچا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا خلیل ہے، اور یہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل اس موقع پر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم سے درخواست کی کہ اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان کو تہ و تیغ کر دوں، آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں آپ کے حکم کا پابند ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ ان سے یہی فرمایا کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ علمہ بحالی خیر من سوالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے میرے حال کے بارے میں وہ میرے مانگنے سے بہتر ہے، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی جو مشیت ہے میں اس پر راضی ہوں۔ تو حضرت جبریل کی بھی براہ راست مدد لینے سے حضرت ابراہیم نے انکار کی۔ تو جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام کو بھی یہی تربیت دی جا رہی ہے کہ دیکھو مدد کس کی طرف سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی جانب سے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔
اذ یغشیکم النعاس، نعاس کہتے ہیں اونگ کو، نیند کو. یغشی، غشا یغشی کا مطلب چھا جانا، یعنی جب آپ لوگوں پر نیند چھا گئی، نیند آپ پر طاری ہو گئی. اذ یغشیکم النعاس، اور یاد کیجئے جب آپ پر غنودگی طاری کر دی گئی، امنۃ منہ، گھبراہٹ دور کرنے کے لیے. اور وہ وقت یاد کیجئے جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، رجز کہتے ہیں گندگی کو، اور یذہب کا مطلب دور کر دینا، ذہب کا مطلب جانا ہوتا ہے، اور اذہاب کا مطلب لے جانا ہوتا ہے، دور کر دینا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور تم سے دور کر دے رجز الشیطان، شیطان کی گندگی کو. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے. یربط ربط سے ہے، ربط کہتے ہیں باندھنے کو، تمہارے دلوں کو باندھے یعنی تمہارے دلوں کو تسلی دے، تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی کچھ اپنے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں. جب مسلمانوں پر غزوہ بدر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات کا نزول ہوا، تو لڑائی سے پہلے نیند جو ہے وہ باعث رحمت ہے، اور نماز کے دوران نیند باعث نحوست ہے، وہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے اس پر غفلت طاری کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضل تو یہ کیا کہ لڑائی سے پہلے صحابہ کرام پر نیند طاری کی کہ وہ رات کو اچھی طرح سوئے تاکہ تازہ دم ہو کر اگلے دن دشمن کا سامنا کریں. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دوران لڑائی بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان پر اونگ طاری کرتا رہا ہے تاکہ وہ تازہ دم ہوتے رہیں، اور جو ایک لڑائی کا دباؤ ہوتا ہے فطری طور پر وہ ان پر سے کم ہو جائے. دوسرا انعام اللہ نے یہ کیا کہ جس وقت مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے تو قریش کا لشکر ان سے پہلے پہنچ چکا تھا. قریش نے اپنے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جو بلندی پر تھی اور جو پکی جگہ تھی، اور جو ریتلا حصہ تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا. اب ایک تو وہاں پانی نہیں تھا، اوپر سے وہ حصہ ریتلا تھا، سواریوں کے جو پاؤں تھے وہ ریت میں دھنس رہے تھے. پانی نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو وضو اور غسل کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی. ایسے موقع پر فطری طور پر کچھ حضرات کے دلوں میں یہ وسوسے آئے کہ اگر یہ شروعات ہیں کہ ابتدا ہی میں ہمیں جگہ ایسی ملی جو کہ جنگ کے لیے موزوں نہیں ہے، اور پھر ہمیں پانی بھی دستیاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہے. اس حالت میں ہم دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ تو یہ وسوسے کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں آنے شروع ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات کو تبدیل اس طرح فرمایا کہ بارش برسائی. بارش برسنے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، دشمن کو نقصان ہوا. دشمن کا جو علاقہ تھا جہاں انہوں نے کیمپ بنایا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا، وہ چونکہ پکا تھا، پختہ سا تھا، تو بارش ہونے سے وہاں کیچڑ بن گیا. مسلمانوں کا جو کیمپ تھا جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ ریتلا تھا، تو بارش ہونے سے ریت جم گئی، اور وہ جو سواریوں کے پاؤں دھنسنے کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور بارش کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو پانی بھی نصیب کیا، چنانچہ وضو کے لیے بھی پانی مل گیا، غسل کے لیے بھی پانی مل گیا. ایک صحابی تھے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے یا یہ آپ کی جانب سے جنگی حکمت عملی؟ صحابہ کرام کا جو دین سمجھنے کا شعور ہے وہ اس کا اندازہ لگائیے کہ اگر تو اللہ کی جانب سے حکم ہے پھر تو ہم اس پہ عمل کرنے کے پابند ہیں، جو بھی ہو جائے. اور اگر یہ آپ نے بذات خود بطور جنگی حکمت عملی کے یہ فیصلہ فرمایا ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی رائے پیش کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جنگی حکمت عملی ہے، آپ رائے دیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پڑاؤ کے لیے ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، وہاں پانی ہے، تو
تو ہم آگے جائیں گے تو پانی ہمارے قبضے میں آ جائے گا، دشمن کو ہم اس پانی کی طرف آنے سے منع کر دیں گے۔ تو ان کے مشورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ تو ایک تو صحابہ کرام کا دین سمجھنے کا شعور، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں آزادی عنایت فرمائی تھی رائے کے اظہار کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشورہ آزادی سے پیش فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ان کے مشورے کو قبول فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ لینا چاہیے، اور اگر وہ اچھا مشورہ دیں تو اس کو قبول بھی کر لینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعامات کیے کہ بارش برسنے سے وہ جو ریتلا حصہ تھا وہ سخت ہوا، مسلمانوں کو فائدہ ہوا، دشمن کا جو سخت حصہ تھا وہ کیچڑ بن گیا، انہیں نقصان ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی بھی عطا فرمایا۔ تو جو شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا وہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ نے یہاں ان انعامات کا ذکر کیا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے جب گھبراہٹ دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اونگ طاری کر رہا تھا، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی برسایا۔ کیوں؟ تاکہ ایک تو آپ کو اس کے ذریعے پاک کرے، یعنی جو مسلمان غسل کرنا چاہ رہے تھے، وضو کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ وہ اس پانی سے فائدہ اٹھائیں، اور دوسرے نمبر پر شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے، کہ ریتلا ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو شیطان وسوسے ڈال رہا تھا اللہ نے وہ ختم فرما دی، تاکہ مسلمان وسوسوں سے آزاد ہو جائیں اور ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ۔ تثبیت کہتے ہیں جمانے کو، تو فثبتوا، تم جماؤ، الذین آمنوا، اہل ایمان کو، یعنی اہل ایمان کے قدم جماؤ۔ سألقی، ان قریب میں ڈال دوں گا، میں طاری کر دوں گا، فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اعناق عنق کی جمع ہے، عنق گردن کو کہتے ہیں، فوق کہتے ہیں اوپر کو، اور فَاضْرِبُوا ضرب کہتے ہیں مارنے کو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، بنان سے مراد یہ پورے ہیں، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، یعنی یہ جو جوڑ ہیں انگلیوں کے ان کو بنان کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہے کہ جن فرشتوں کو مسلمانوں کے لیے بطور خوشخبری کے، بطور نصرت کے اللہ بھیج رہا ہے، ان فرشتوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کیا کرو؟ زمین پر جاؤ، اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو جاؤ، اور ان کو ثابت قدمی دو، یعنی اپنے ان کے ساتھ شمولیت کے ذریعے انہیں ثابت قدمی بخشو، تاکہ مسلمانوں کو تمہاری وجہ سے مضبوطی ملے، ان کے دلوں کو ثابت قدمی ملے، اور وہ جمے ہوئے قدموں کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کفر کا مقابلہ کریں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، اب تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور انگلیوں کے جوڑوں پر ضرب لگاؤ۔ اب یہ جو حکم ہے کہ گردنوں پر وار کرو اور انگلیوں کے جوڑوں پر ضرب لگاؤ، یہ حکم کس کو ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم دراصل مسلمانوں کو ہے، کہ پہلا آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم زمین پر اترو، اور تاکہ تمہاری وجہ سے اہل ایمان کے دلوں کو ثابت قدمی نصیب ہو۔ اور چونکہ لڑنا تو بہرحال صحابہ کرام نے تھا، تو اگلے حصے میں صحابہ کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کی گردنوں پر مارو، ان کے جوڑوں پر وار کرو، یعنی کفر کی جڑ کاٹ ڈالو، اللہ تمہاری نصرت کے لیے موجود ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا حکم بھی فرشتوں کو ہے، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہے کہ ایک تو اہل ایمان کے دلوں کو ثابت قدمی دو، یعنی تمہاری وجہ سے انہیں ثابت قدمی ملے گی، اور پھر تم ان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جاؤ۔ کس طرح شریک ہو جاؤ
کہ مشرکین کی گردنوں پر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے پوروں پر ضربے لگاؤ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا سیرت کے حوالے سے کہ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کو اس طرح کے مناظر کا سامنا ہوا کہ وہ کسی دشمن کے پیچھے بھاگ رہے اور ان کے وار سے پہلے ہی وہ گر پڑا۔ کچھ حضرات نے فرشتوں کی آوازیں بھی سنی تھیں کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر دشمن پر وار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دونوں ہی تفسیروں کی آیت میں گنجائش ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ سب تو چکھ لو۔ اس کے علاوہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے عذاب دوزخ کا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے قریش کو، ان کے بہت بڑے لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کروایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ مشرکین مکہ نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو دشمنی مول لے گا، جو ان کے احکامات سے روگردانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور اصل عذاب تو آخرت کا ہے، لیکن دنیا میں بھی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دشمنوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ جیسے مشرکین کو اللہ نے صحابہ کے تلواروں کے ذریعے عذاب سے دوچار کیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی مول لی ہے، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور یاد رکھو کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ، تو ان کو پیٹ مت دکھاؤ۔ لقیتم ملاقات سے ہے، جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے۔ زحف اصل میں کہتے ہیں گھسٹنے کو، اور زحف سے مراد لشکر ہوتا ہے، چونکہ لشکری بہت سارے ہوتے ہیں، اور جب وہ جمع ہوتے ہیں تو عدد کی کثرت کی وجہ سے ان کی نقل و حرکت کچھ سست ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لشکر کو عربی میں زحف کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا دشمن کے لشکر سے ہو جائے تو پیٹ مت پھیرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن پیٹ دکھائے گا تو اس کے لیے پھر عذاب ہے، اور اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اب بعض اوقات میدان جنگ سے فوج پسپا ہوتی ہے کسی مصلحت کی وجہ سے، تو اس مصلحت کا استثناء آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے جو کہ لڑائی کے لیے کوئی چال اپنا رہا ہے۔ متحرفاً چال اپنا رہا ہے، لقتال لڑائی کے لیے، او متحیزاً الی فئہ، فئہ کہتے ہیں گروہ کو، متحیز حیز کہتے ہیں جگہ کو، مکان کو، یا وہ اپنی کسی جماعت سے ملنا چاہتا ہو۔ یعنی اگر کبھی لشکر منظم پسپائی اختیار کرے، یا تو جنگی چال کے طور پر کہ فی الحال ہم دشمن کو باور کرواتے ہیں کہ ہم پسپا ہو رہے ہیں، اور جب دشمن مطمئن ہو جائے تو ہم پلٹ کے حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ ایک استثناء ہے، ایسی حالت میں پسپائی درست ہے۔ اور اگر لشکر جو ہے وہ منظم طریقے سے پسپائی کرے کہ پیچھے اپنے جو باقی ماندہ لشکر ہے کیمپ میں یا کسی بھی جگہ، اس سے جا کر ملے، اپنی قوت میں اضافہ کرے، تو اس طریقے سے بھی منظم پسپائی کی اجازت ہے۔ تو یہاں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پسپائی کی دو جائز صورتوں کو بیان فرمایا۔ دوبارہ دیکھیے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اگر کوئی شخص
کہ جی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا۔ چونکہ آیت کے پہلے حصے کا تعلق آیت کے بعد والے حصے سے ہے، تو ترجمہ اس طریقے سے کریں کہ غضب کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں جہاں بغیر کسی جنگی چال کے لشکر جو ہے وہ لوٹ رہا ہو، یعنی غیر منظم پسپائی ہے اور لشکر جو ہے وہ سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو پہلے تو یہ تعلیم کی ہے، مسلمانوں کو پہلے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دشمن سے لڑنے کی خواہش نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، بلکہ کیا کرو، صلی اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالی سے عافیت طلب کرو۔ لیکن اگر دشمن سے تمہارا سامنا ہو ہی جائے تو پھر یاد رکھو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ اب تمہارے لیے جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ یعنی اول تو دشمن سے لڑنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ انسان کو عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے لڑنا پڑ ہی جائے دشمن کی طاقت توڑنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، کسی بھی وجہ سے، تو جب سامنا ہو جائے تو پھر مسلمان کو پیٹھ دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس حکم میں اللہ نے تخفیف فرمائی ہے مرحلہ وار۔ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں میدان جنگ سے پیٹھ دکھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے دشمن تم سے 100 گنا زیادہ کیوں نہ ہو، تم پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگ سکتے، یعنی غیر منظم پسپائی جو بھگدڑ مچ جاتی ہے اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی صورت کے آخر میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس حکم میں تخفیف فرمائی، اور مسلمانوں کے لیے تخفیف یہ ہوئی کہ چونکہ انسان بہرحال کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے سے بہت بڑے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، تو مسلمانوں کو یہ تخفیف دی گئی کہ اگر دشمن تم سے 2 گنا بڑا ہے تو پھر تو تمہارے لیے پسپائی جائز نہیں ہے، اور اگر 2 گنا سے زائد بڑا ہے، 3 گنا ہے، 4 گنا ہے، 5 گنا ہے، پھر اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر پسپائی اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ وہ پسپائی ہے جو غیر منظم ہے۔ جو منظم پسپائی ہوتی ہے جنگی حکمت عملی کے طور پر، وہ تو ظاہر ہے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، چنانچہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، یعنی اے مسلمانوں در حقیقت آپ لوگوں نے کافروں کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، رمی کہتے ہیں پھینکنے کو، اور اے پیغمبر جب آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، غزوہ بدر میں یعنی مٹی ان کی طرف اچھالی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں مٹی لے کر یا کنکریاں لے کر شاہت الوجوہ کہہ کر کافروں کی طرف اچھالی۔ شاہت الوجوہ کا مطلب کہ یہ چہرے ذلید اور رسوا ہوئے، تو یہ فرما کر آپ نے ان کی طرف وہ اچھالی، اور وہ اللہ کی جانب سے ایک معجزہ سرزد ہوا کہ جتنا بھی کفار کا لشکر تھا ان میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، اور مسلمانوں کو اس موقع پر موقع ملا، انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر وار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلے فرمایا کہ یہ جو تم نے دشمن کو قتل کیا تو مسلمانوں یہ تم لوگوں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا، یعنی یہ فتح یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ مسلمانوں کو، صحابہ کو تربیت سے گزارا جا رہا ہے کہ جو فتح آپ کو ملی ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور آگے اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو معجزہ سرزد ہوا تھا تو اے پیغمبر یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔
یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کو اجر ملے، یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح سے سرفراز کرے، انہیں آخرت کا بھی اجر ملے، اور دوسرا ان کا انعامات کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کو اللہ ذلیل اور رسوا کرے۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ قید سازش کو کہتے ہیں، موہن کا مطلب کمزور کرنے والا، یعنی اللہ کافروں کی سازشوں کو کمزور کرنے والا تھا کہ مقابلے میں کفر جتنی بھی سازشیں کر لے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اور اللہ کی نصرت کے مقابلے میں جو کافروں کی سازش ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ تستفتحوا کا مطلب فیصلہ چاہنا بھی ہے اور فتح چاہنا بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک تو مشرکین مکی زندگی میں مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے تمہاری فتح، یعنی تم لوگوں کی بظاہر یہ صورتحال ہے کہ مکہ میں مظلوم زندگی بسر کر رہے ہو، تو کہاں ہے وہ فتح اور نصرت؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہاں دیا کہ تم فتح چاہتے تھے نا، تو یہ وہ فتح ہے، کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت بدر کے لیے مشرکین روانہ ہو رہے تھے تو ابو جہل نے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے جو فریق برحق ہے اسے فتح عطا فرما۔ تو اس کا جواب اللہ دے رہا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ سے فتح مانگی تھی نا، تو لو فتح تمہارے سامنے ہے، جو اللہ کا لشکر ہے، جو حق کا لشکر ہے، اللہ نے اس کو فتح دے دی۔ ان تستفتحوا، اے کافرو تم فیصلہ چاہتے تھے اگر، فقد جاءکم الفتح، تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا کہ اللہ نے حق کو واضح کر دیا، باطل کو بھی واضح کر دیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اب اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے، عود کا مطلب ہے دوبارہ کرنا، اگر تم دوبارہ وہی کام کرو گے یعنی نافرمانی کرو گے، نعود، تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے۔ یعنی جس طرح ہم نے آج تمہیں ذلیل کیا ہے نافرمانی کی وجہ سے، اگر تم دوبارہ یہ نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں دوبارہ ذلیل کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، فئہ کہتے ہیں گروہ کو، اور تمہارا جتھا، تمہارا گروہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اے کافرو باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر باز نہیں آؤ گے، دوبارہ ایسی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ پھر تمہیں ایسی ہی ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور تم جتنے بھی کثرت میں ہو، تمہارے پاس جتنی بھی ظاہری طاقت ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے سامنے کس کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ تو اس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اگر مومن واقعتاً صاحب ایمان ہے تو مقابلے میں کفر جتنا بھی طاقت سے لیس ہو، جتنی بھی بڑی طاقت ہو، اس کی طاقت کی اللہ کی جو معیت ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ فتح اور نصرت سے سرفراز کرتا ہی ہے، بشرطے کہ وہ واقعتاً مسلمان۔